نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب ذی وقار، آج مثنوی مولوی معنوی کے درس کے حوالہ سے ہماری یہ 10ویں نشست ہوگی۔ پیچھے ہم نے ایک حکایت کا سلسلہ شروع کر رکھا تھا جس کے ضمن میں مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بیان فرمایا کہ ظاہر اور چیز ہے اور باطن اور حقیقت وہ اور چیز ہے۔ اولیاء اللہ، انبیاء، ان جیسی جو مقدس شخصیات ہیں، ان کے احوال کو ظاہر پر قیاس نہیں کرنا چاہیے اور ان کے معاملات کو اپنے جیسا نہیں سمجھنا چاہیے۔ تو یہی گفتگو چلاتے ہوئے مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کچھ مثالیں بیان فرمائی تھیں، تو اسی سلسلے کو آگے مزید بیان فرمائیں گے۔ اور یہ سلسلہ چل رہا تھا کہ مومن اور منافق اگرچہ ظاہر میں ان کے معاملات ایک جیسے ہوتے ہیں، لیکن ان کی عاقبت جو ہے وہ مختلف ہوتی ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ میں مومن اور منافق جو ہیں وہ ایک طرح کے معاملات میں بظاہر نظر آتے ہیں، لیکن در پردہ اور در حقیقت وہ اپنے الگ الگ راستوں پر گامزن ہیں۔ مومن کا راستہ جنت کا راستہ ہے اور منافق کا راستہ وہ جہنم کا راستہ ہے۔ اسے بھی ایک مثال کے ذریعے آپ نے بیان فرمایا تھا کہ گرچہ ہر دو برسرے یک بازیاں، یوں سمجھیے کہ اگرچہ دونوں شطرنج کی جو بساط ہے اس پہ دونوں اکٹھے موجود ہیں، جیسے شطرنج کے مہرے ہوتے ہیں نا، ان میں ایک کالے رنگ کا ہوتا ہے، ایک سفید رنگ کا ہوتا ہے، لیکن ایک ہی بساط پر وہ چل رہے ہوتے ہیں، لیکن ہر دو باہم مروزی و رازیان، ان کے درمیان اتنا فرق ہے کہ یوں کہہ لیجئے کہ بعد المشرقین ہے، کہ ایک جو ہے وہ مروزی ہے اور دوسرا جو ہے وہ رازی۔ یہ شعر ہم نے پچھلے درس میں بیان کر دیا تھا۔ اسی سلسلے کو اب آگے بڑھاتے ہیں تو مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ہر یکے سوئے مقام خود رود، ہر یکے بر وفق کے نام خود رود۔ ہر ایک جو ہے وہ اپنے مقام کی طرف جو ہے وہ چل رہا ہے اور اس کی طرف وہ جا رہا ہے۔ وہ مقام کیا ہے؟ وہ یوں ہی ہے کہ حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون۔ تو باہم تو وہ ایک ہی بساط پہ نظر آ رہے ہیں، لیکن ہر ایک کی توجہ اپنے اپنے مقام کی طرف ہے۔ مومن کے لیے اللہ کریم نے جنت تیار کی ہے، وہ جنت کی طرف جا رہا ہے، اور منافق کے لیے اللہ رب العزت نے جہنم تیار کی ہے، تو اس کا معاملہ جو ہے وہ جہنم کی طرف رواں دواں ہے۔ اور ہر یکے بر وفق کے نام خود رود، ہر ایک اپنے اپنے نام کے مطابق جو معاملات ہیں نا اس کی طرف چل رہا ہے۔ مومن ایمان والا ہے، ایمان والے کے لیے انعامات ہیں، وہ انعام کی طرف جا رہا ہے، اور جو منافق ہے وہ اس کے لیے چونکہ نفاق ہے اس میں، اور نفاق والوں کے لیے جہنم ہے، وہ اس کی طرف جا رہا ہے۔ تو گویا جیسا معاملہ ان کے ناموں کے ساتھ رکھ دیا گیا ہے، اسی طرح کے معاملات کی طرف جو ہے نا ان کا سفر جاری ہے۔ تو بات یہ ہے کہ مومن ہونا اور منافق ہونا یہ فقط حروف کی ایک جو ترکیب ہے کہ جس سے ایک لفظ مومن بنا ہے، اسی طرح حروف کی ایک ترکیب ہے کہ جس سے ایک لفظ منافق بنا ہے۔ تو کیا
یہ لفظوں کا کوئی قصور ہے یا کہ ان کے باطن کا قصور ہے؟ تو فقط مومن جو ہے نا، میم واو میم نون سے جو مل کے بنا ہے، یہ بات ان الفاظ کی نہیں ہے، ان حروف کی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اس کے اندر ایک معنی ہے. مومن اس کو کہا گیا کہ جو ایمان والا. مومن وہ ہے کہ جو اللہ رب العزت کے ساتھ اور اس کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صدق دل سے محبت کرنے والا. اور منافق جو ہے وہ ہے کہ جو ظاہر میں تو معاملات وہ کر رہا ہے لیکن اس کا باطن جو ہے وہ جدا ہے اور وہ ایک اور سمت کی طرف چل رہا ہے. تو بات یہ ہے کہ نام جو یہ رکھ دیا گیا مومن اور منافق، یہ فقط ایک نام نہیں ہے بلکہ اس کے در پردہ ایک حقیقت ہے جو کہ وہ کیفیات ہیں جو ان کے اندر پائی جاتی ہیں. اگر مومن کا کوئی اور نام بھی ہوتا تو ہو سکتا تھا، یا منافق کا کوئی اور نام ہوتا تو یہ بھی ہو سکتا تھا. تو فقط ظاہر جو یہ نام ہے، یہ نہیں کہ اس کو جو ہے وہ جو ہے نا اس کا نام مومن رکھ دیا گیا ہے اور اس کا منافق رکھ دیا گیا ہے، بلکہ یہ کہ ان ناموں کے اندر جو معنی ہے نا، جو ان کی حقیقت ہے، وہ اصل چیز ہے. اسی طرح سے تو پیچھے بیان ہوتا آ رہا نا کہ ظاہر کچھ ہوتا ہے اور باطن جو ہے وہ کچھ ہوتا ہے، اور وہ مدار باطن پر ہوتا ہے. تو اگر ایسا نہ ہو تو آپ ایک منافق بندہ ہے نا جی، اس منافق بندے کو آپ مومن کہیں، وہ خوش ہو جائے. کیوں خوش ہوگا؟ کہ مومن ایک نام ہی ایسا ہے کہ اس کے اندر کے معاملات یہ ہیں کہ اس کے لیے انعامات رکھے گئے ہیں، اس کے لیے جنت ہے، اس کے لیے بہت جو ہے وہ فضل و کرامت ہے. اور اس کو اگر آپ جو ہے نا جی منافق کو منافق ہی کہیں تو وہ اس پہ بڑا تپیدہ خاطر ہوگا، تپ جائے گا، اس کو غصہ آئے گا، وہ بھی نہیں سننا چاہتا اپنے لیے نام منافق کا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ معاملہ جو ہے فقط ان حروف کا نہیں ہے، یہ معاملہ یہ ہے کہ ان حروف کے در پردہ جو ہے نا جی، وہ جو صفات رکھی گئی ہیں نا، ان صفات کو لوگ جانتے ہیں کہ مومن کیا ہوتا ہے اور منافق کیا ہوتا ہے. تو نام او محبوب از ذات ویس، یہ جو مومن والا نام محبوب ہے نا جی، یہ اس کی حقیقت ذات کی وجہ سے محبوب ہے کہ مومن ایک خاص صفات کا حامل شخص ہوتا ہے کہ جس میں وہ پائی جائیں وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور وہ آخرت میں بھی کامیاب ہے. اسی طرح جو منافق کا نام مبغوض ہے، یعنی اس کو اچھا نہیں شمار کیا جاتا، وہ بھی اس کی آفات کی وجہ سے ہے، یعنی ایک روحی بیماری ہے منافقت. ٹھیک ہے نا جی؟ اور ایک نفاق کی کیفیات ہوتی ہیں جس انسان کے اندر پائی جائیں تو اس کو منافق کہا جاتا ہے. تو یہ آفات ہیں اس منافق والے نام کی. سمجھ آئی بات کی؟ تو مومن نام کیوں اچھا لگ رہا ہے؟ اس لیے کہ اس کا باطن بڑا اچھا ہے. اور منافق نام جو ہے وہ کیوں برا لگ رہا ہے؟ اس کی صفات، کیونکہ اس کی صفات اور اس کی حقیقت جو ہے نا وہ بری ہے، اس وجہ سے وہ نام جو ہے وہ برا لگ رہا ہے. میم و واو میم و نون تشریف نیز، فقط یہ میم واو اور میم نون ملا دینا یہ کوئی عزت افزائی نہیں. لفظ مومن جز بے تعریف نیز، مومن کا لفظ سوائے تعریف کے اور کچھ نہیں. وہ صرف ایک ایسی شخصیت کی تعریف بیان کر رہا ہے کہ جس کے اندر کچھ خاص صفات ہوتی ہیں، اسے مومن کہا جاتا ہے. تو یہ لفظ جو ہے اس کے لیے خاص ہو گیا. تو اب جب کبھی مومن بولا جائے گا تو اس میں ایمان سمجھ آئے گا، اس میں محبت سمجھ آئے گی، اس میں اخلاص سمجھ آئے گا، اس میں ڈیووشن سمجھ آئے گی، اس میں جد و جہد سمجھ آئے گی. تو بہت کچھ جو ہے وہ لفظ مومن کے اندر سمجھ آ رہا ہے. ورنہ اگر آپ فقط لفظ لے لیں میم واو میم نون، یہ کوئی عزت افزائی والا معاملہ نہیں. ٹھیک ہے نا؟ کوئی اور بھی نام ہو سکتا تھا، کوئی اور مادہ جو ہے وہ یہاں پہ خاص کر لیا جاتا تو وہ خاص ہو جاتا، اگرچہ اس وقت تو نہیں ہے. تو یہ معاملہ ہے کہ
جو دار و مدار وہ اس کے باطن کے اوپر ہے، لہذا باطن کی طرف توجہ کرنی چاہیے، ظاہر کی طرف توجہ نہیں کرنی چاہیے۔ یوں ہی جو منافق ہے، میم نون اور الف فا اور کاف جو منافق بن گیا ہے، یہ بھی ایک تعریف ہے ایک ایسے شخص کی کہ جس کے اندر جو صفات رذیلہ پائی جاتی ہیں، جس کے اندر بری صفات پائی جاتی ہیں، جس کے اندر اخلاص نہیں ہے، جس کے اندر جو ہے وہ دو رخی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو قصور میم نون الف فے اور کاف کا نہیں ہے، بلکہ ان صفات کا ہے جو اس یہ کے دو پیچھے مختلف کردار ہیں۔ ہاں یہ دو مختلف کردار ہیں پیچھے جن کے یہ دو نام ہیں، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اب ان ناموں کو اتنا ان جو ہے نا جی شخصیات کے ساتھ خصوصیت حاصل ہے کہ اگر کسی کو آپ مومن کہیں تو وہ خوش ہو جاتا ہے، بے شک اگر آپ کسی کو منافق کہیں تو وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ تو گر منافق خانیش این نام دوں، ہم چو کجدم می خلد در اندروں۔ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو منافق کہا جائے نا تو یہ گھٹیا سا جو نام بن گیا ہے، یہ اس کے اندر بچھو کی طرح جو ہے نا ڈنگ مارتا رہتا ہے، کڑتا رہتا ہے اس کے اندر، جیسے وہ سنتا ہے کہ مجھے کسی نے منافق کہا ہے، وہ لڑ پڑے گا۔ بے شک تو بات یہ ہے کہ تاثیر جو ہے نا وہ ان کے باطن کی ہے، فقط لفظوں کی نہیں۔ فرمایا گر منافق خانیش این نام دوں، اگر کسی کو جو ہے وہ تم منافق کہو گے، منافق کو تم منافق اگر کہو گے تو یہ جو نام دون ہے، یہ گھٹیا نام ہے، یہ اس کے اندر ایک عجیب ہیجانی کیفیت پیدا کر دیتا ہے۔ گر نہ ای نام اشتقا کے دوزخ است، پس چرا در وے مذاق دوزخ است۔ فرماتے ہیں کہ اگر یہ نام جو ہے نا اس کا اشتقاق دوزخ سے نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، تو پھر اس میں دوزخ کا ذائقہ کیوں آ رہا ہے کہ جو اس کو پریشان کیے ہوئے ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کا اشتقاق تو نفاق سے ہے، دوزخ سے تو نہیں ہوا۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ وہ پوری ایک کہانی ہے پیچھے چلتی اس کے باطن کے اندر کہ وہ دوزخ کا ذائقہ دے رہا ہے۔ جیسے ہی نفاق کی بات ہونی ہے تو اسفل السافلین یاد آ جانا۔ اللہ گر نہ ای نام اشتقاق دوزخ است، اگر یہ نام جو ہے اس کا اشتقاق دوزخ سے نہیں ہوا تو پھر چرا در وے مذاق دوزخ است، اس کے اندر دوزخ کا ذائقہ کیوں آ رہا ہے؟ زشت یہ آ نام بد از حرف نیست، اس برے نام کی زشتی جو ہے، اس کی برائی جو ہے وہ اس کے حرفوں کی وجہ سے نہیں۔ اور تلخ یہ آ آب بحر از ظرف نیست، معنی کڑوا، لفظ کڑوا نہیں۔ اسی طرح آپ یوں سمجھ لیں کہ سمندر کا پانی اگر کڑوا ہو نا جی تو وہ پانی کڑوا ہوتا ہے، وہ سمندر کا پانی ہی کڑوا ہے، وہ اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ جو ہے نا پیالے کی وجہ سے یہ کڑوا ہو گیا، ٹھیک ہے نا؟ پیالے کا اس میں کوئی قصور نہیں۔ زشت یہ آ نام بد از حرف نیست، حرفوں سے یہ نام جو ہے یہ برا نہیں بنا، اس کا جو معنی ہے نا وہ اس کو برا بنا رہا ہے، اس نے اس کو برا بنایا۔ جس طرح ایک سمندر کا جو پانی ہوتا ہے وہ کڑوا ہوتا ہے، تو وہ پانی کڑوا ہے، اس پہ پیالے کا کوئی قصور نہیں، اس کو جس پیالے میں بھی ڈالو گے وہ کڑوا ہی رہے۔ اسی طرح منافق کو آپ کوئی بھی نام دے لو، کچھ بھی کر لو، اصل قصور تو اس کا وہ جو اصل اس کے اندر جو صفات ہیں بری پائی جاتی وہ تو ان کا، نام کوئی بھی رکھ لو۔ تو ناموں سے کچھ نہیں ہوتا، بات تو ہے کہ کام کیا ہے، اور کام وہ کیا کر رہا ہے۔ حرف ظرف آمد درو مانا چو آب، فرماتے ہیں کہ حرف جو ہے نا وہ ظرف بنتا ہے اور معنی اس کے اندر پانی کی طرح۔ حرف کیا ہے؟ وہ ظرف بنتا ہے۔ حرف جو ہے وہ ایک پیالے کی طرح ہے، اس کے اندر میٹھا پانی ہو تو وہ میٹھے ہیں، اس کو میٹھا کہتے کہ میٹھا پیالہ ہے میٹھے پانی کا، اور اگر وہ جو ہے وہ کڑوا اس کے اندر پانی ڈال دو گے تو وہ اس کو کڑوے پانی کا پیالہ کہیں گے۔
تو حرف جو ہے وہ ظرف بنتے ہیں. اصل چیز معنی ہے جو اس کے اندر آب کی طرح، پانی کی طرح وہ پایا جاتا ہے. حقیقت چیز کیا ہے؟ وہ پانی، اور وہ معنی جو ہے نا وہ حقیقت چیز ہے. بحر معنی اندہ ام الکتاب، یہ ایک یوں کہہ لیں کہ یہ افادہ جدیدہ ہے. یہاں پہ ایک الگ بات ہے، جملہ معترضہ ہے، یعنی جہاں جہاں کوئی بات آتی ہے نا جی، پھر مولانا اپنا جو ایک رخ ہے نا وہ اللہ رب العزت کی ذات بابرکات کی جانب موڑ لیتے ہیں. فرماتے ہیں کہ بات یہاں پہ ہو رہی تھی معنی کی، تو پھر معنی جتنے بھی ہیں، چاہے وہ اچھے ہیں چاہے وہ برے ہیں، ان کا جو بحر ہے نا جی، کیونکہ ان کا خالق تو اللہ رب العزت ہے. خیر اور شر کا خالق کون ہے؟ اللہ. وہ اللہ رب العزت ہے نا. تو بحر معنی اندہ ام الکتاب، جو بحر معنی ہے نا جی، جو معانی کا ایک دریا ہے، سمندر ہے، وہ ذات ہے کہ جس کے پاس ام الکتاب ہے. یہ اندہ ام الکتاب، یہ قرآن کریم کی آیت کا ایک حصہ ہے جسے مولانا نے یہاں پر ذکر فرمایا ہے کہ جیسے اللہ کریم نے فرمایا یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، اللہ رب العزت جو چاہتا ہے وہ مٹا دیتا ہے، اور جس چیز کو چاہتا ہے وہ باقی رکھتا ہے، اس کے پاس جو ہے وہ ام الکتاب ہے. تو اس اللہ تعالی نے ایک مومن کو ایک ظرف بنایا ہے اچھے معانی کا، اور اسی اللہ رب العزت نے ایک منافق کو ظرف بنایا ہے اپنے قہر کا اور اپنے غضب کا، اور برے معانی کا، معانی رذیلہ کا. خالق تو اللہ رب العزت کی ذات کو ہی کہیں گے نا. تو تمام معانی کا جو بحر ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے. بحر تلخ و بحر شیریں در جہاں، معاملہ یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر تلخ سمندر اور میٹھا سمندر، وہ اس دنیا کے اندر ایسے ہیں کہ درمیان شاہ برزخن لا یبغیان، کہ ان کے درمیان ایک ایسی برزخ ہے کہ وہ آپس میں ملتے نہیں. اصل تو جو ہے وہ کہہ لیں کہ تخلیق ان کی اللہ رب العزت نے فرمائی، لیکن ان کو اس انداز سے اللہ رب العزت نے یہ رکھا ہے نا، جیسے اللہ کریم فرماتا ہے مارج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان. تو مطلب یہ بھی اس کا ایک ہو سکتا ہے کہ خیر اور شر کے جو دو دریا بہ رہے ہیں نا، ہم نے ان کے درمیان ایک ایسی برزخ بنا دی ہے، نہ خیر شر کی طرف آ سکتی ہے نہ شر خیر کی طرف جا سکتا. ان کو پہچاننے کے لیے الگ الگ سے نظام موجود ہے. اللہ نے ان کو بالکل الگ الگ رکھا ہے، کوئی چیز دوسرے کے اندر مل نہیں سکتی. خیر کو کبھی شر نہیں کہا جا سکتا، اور شر کو کبھی خیر نہیں کہا جا سکتا. اسی طرح اللہ رب العزت فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَٰذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا. وہ ہے اللہ کہ جس نے دو بحر پیدا فرمائے ہیں، ایک وہ ہے کہ جو عذب فرات، یعنی کہ وہ میٹھا ہے اور تازہ ہے، اور دوسرا ملح اجاج، یعنی کڑوا کسیلا اس کے اندر. لیکن ان کے درمیان اللہ نے ایک ایسی برزخ پیدا کر دی ہے کہ وہ آپس میں جو ہے وہ مل نہیں سکتے، ایک رکاوٹ ہے دونوں کے درمیان. یوں ہی سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العزت نے نیک لوگ بھی پیدا فرمائے اور برے لوگ بھی جو ہیں وہ پیدا فرمائے، اور دونوں کے درمیان ایک ایسی برزخ ہے کہ وہ آپس میں ملتے نہیں ہیں. الگ الگ ان کے معاملات اللہ رب العزت نے رکھے، اور ان کے نتائج بھی الگ الگ ہیں. ایک کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے، ایک کے لیے اللہ نے دوزخ جو ہے وہ بنائی ہے. دان کہ این ہر دوز یک اصل روا، یہ بات جان لو کہ یہ دونوں ایک ہی اصل سے چل رہے ہیں. اور برگزر زی ہر دو رو تا اصل ان دونوں سے تو گزر جا اور ان کی اصل تک پہنچنے کی کوشش کر. معاملہ یہ ہے کہ تمہیں چاہیے یہ کہ تم ان کہلے کے معاملات سے نکلو، تم اس رب الارباب کی جانب توجہ کرو کہ جو اصل ہے ہر چیز کی. داں کے این ہر دوز یک اصل رواں، ایک اصل سے یہ دونوں چیزیں جو ہیں نکل رہی ہیں. خیر بھی ادھر سے ہی ہے،
اور شر بھی ادھر سے ہے. لیکن اگر تو کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے نا تو یہ خیر شر کے معاملات سے گزر کر تو آگے کی سوچ، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی. یعنی مومن اور منافق کے ناموں سے نکل کے ہاں جی آگے جی اصل کی طرف. اصل کی طرف جو ہے تمہیں توجہ کرنی چاہیے. صوفیہ جو ہے نا جی، جتنی بھی اشیاء دنیا کے اندر موجود ہیں انہیں اللہ رب العزت کے اسماء اور صفات کا مظہر جانتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور یہ جو نفاق اور کفر ہے اس کو وہ اللہ رب العزت کا اسم جو مدل ہے نا اس کا مظہر جانتے ہیں. اور اسی طرح جو کہہ لیں کہ ایمان ہے اس کو وہ اللہ رب العزت کا جو اسم ہادی ہے اس کا مظہر جانتے ہیں. تو ایمان اور کفر اور نفاق یہ اس طرح کے جتنے بھی معاملات ہیں، خیر ہے شر ہے، یہ اللہ رب العزت کی اسماء اور صفات کا مظہر ہے اس دنیا کے اندر. تو تم اسماء و صفات سے گزر کر ذات تک پہنچنے کی کوشش کرو. تمہیں ذات کی معرفت حاصل کرنی چاہیے. ٹھیک ہے نا جی. یہی وہ ہے کہ وہ اسماء اور صفات میں سیر کرنے کے بعد پھر اس کے بعد جو ہے نا سیر پہ ذات ہوتی. لیکن اس کے لیے کوئی پرکھ بھی تو چاہیے نا. پرکھنے کا کوئی طریقہ بھی تو ہونا چاہیے. کسی کو یہ تو پتا ہونا کہ کیسے ان کو الگ الگ جو ہے وہ جاننا ہے. تو ذرے قلب و ذرے نیکو در یار بے محق ہر گز نہ دانی ز اعتبار. ایک ہوتا ہے کھوٹا سونا، ذرے قلب، اور اسی طرح فرمایا ذرے نیکو یعنی اچھا سونا. یہ اپنے معیار میں یہ کیرٹ کتنے ہیں، یعنی یہ 18 کیرٹ ہے، یہ 21 کیرٹ ہے، 24 کیرٹ ہے. ان کے کیرٹ ایار کیرٹ کو ویسے کہتے ہیں جس سے اس کا معیار پرکھا جاتا ہے. فرماتے ہیں کہ اچھے اور برے سونے کا جو معیار ہے نا جی، اس کا اعتبار بغیر کسی محق کے، بغیر کسی کسوٹی کے وہ نہیں کیا جا سکتا. سونار کے پاس ایک وہ پتھر سا ہوتا ہے، وہ اس کے اوپر رگڑتا ہے اور پھر اس سے اس کو جو وہ ایک رنگ دیتا ہے اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا کیا گریڈ ہے، اس کے اندر کتنا سونا ہے اور کتنی اس کے اندر گھوٹ جو ہے وہ پائی جاتی ہے. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ محق کہتے ہیں، کسوٹی کہتے ہیں. اچھائی اور برائی کو پرکھنے کے لیے بھی کسی محق کی ضرورت ہے، کسی کسوٹی کی ضرورت ہے. وہ تمہیں کون بتائے گا؟ ایسی مہارت کی ضرورت ہے کہ تمہیں پتا چل جائے کہ یہ چیز صحیح ہے، یہ چیز غلط ہے. یا تو تمہارے اندر وہ کسوٹی ہونی چاہیے نا، یا تمہیں کسی ایسے بندے کی اتباع کی ضرورت ہے کہ جس کے پاس وہ کسوٹی موجود ہے. تو ہر کے راہ در جاں خدا بنہد میں حق مر یقیرا باز داند اوز شک. جس بندے کی جان کے اندر اللہ کسوٹی رکھ دے، ایک محق رکھ دے، وہ یقین اور شک کے درمیان فرق کر سکتا ہے. اس کے لیے پھر آسان ہو جاتا ہے کہ وہ یقین کو بھی جان لے اور شک کو بھی جان لے. ایک انسان ہے نا جی، اس کے اندر بھی کچھ حصے ہوتی ہیں جو کسوٹی بنتی ہیں کسی چیز کو پرکھنے کی. ایک انسان کے منہ کے اندر ایک تنکا چلا جاتا ہے تو ایک حص اس کے اندر موجود ہے نا، یوں سمجھے کہ وہ محق ہے. بے شک. ٹھیک ہے نا. تو وہ اس کو فوراً جو ہے نا وہ پہچان لیتا ہے کہ میرے منہ کے اندر کیا چیز چلی گئی ہے. اس کو آرام تب ہی آئے گا جب اس تنکے کو وہ باہر نکال لے گا. ایک لقمہ انسان بھرا لے لے، ایک اس کے اندر جناب چھوٹا سا پتھر رکھ لے، تو جیسے ہی وہ اس کو چبانے کی کوشش کرے گا اس کے اندر ایک کسوٹی لگی ہوئی ہوگی جو کہ اس کو بتا دے گا کہ یہاں پر یہ ہے. وہ اندر لے کے جا ہی نہیں سکتا. اللہ. تو در دہانے زندہ خاشاک جہد، ایک زندہ انسان کے اندر، اب زندہ کی قید کو بھی آپ یہاں پہ سمجھے نا. زندہ وہ ہے کہ جو جاننے والا، جس کے اندر کسوٹی نہیں ہے، اس کو پرکھ ہی نہیں ہے، وہ کرے جا رہا ہے، وہ تو ایک شترے بے مہار کی طرح ہوا نا. تو در دہانے زندہ خاشاک جہد، ایک زندہ انسان کے اندر جب ایک کانٹا چلا جائے یا ایک تنکا چلا جائے، آنگاہ آرامد کے بیرونش نہد، آرام وہ تبھی پائے گا کہ جب وہ اس کو باہر نکالے گا.
در ہزاراں لقمہ یک شاک کے خورد، 1000 لقمے ہوں ان کے اندر ایک چھوٹا سا جو ہے نا جی خاشاک، ایک چھوٹا سا ذرہ، ایک چھوٹا سا تنکا اگر آ جائے، چون در آمد حصے زندہ پے برد، جب وہ اس کے اندر آ جائے تو زندہ کی وہ جو حص ہے نا وہ اس کے پیچھے لگ جاتی، بے شک وہ اس کی تلاش میں لگ جاتی، وہ اس کو نکالنے کے در پے ہو جاتی۔ اسی طرح جو ہے نا جی انسان کے اندر یہ مختلف جو ہیں وہ حصے ہیں، اس طرح ایک قوت ذائقہ ہے، قوت شامہ ہے، قوت لامسہ ہے، اس طرح مختلف جو انسان کے اندر حصے پائی جاتی ہیں، ظاہر میں بھی ہے اور باطن کے اندر۔ باطن کے اندر تو ایک چیزیں ہوتی ہیں دنیا کے معاملات کو سمجھنے والی حصے، ایک ہوتی ہیں جو باطن کے اندر ہیں، وہ آخرت کے معاملات کو سمجھنے والی حص ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس حص کی ضرورت ہے۔ اگر جو دینی معاملات ہیں نا، جو دینی معاملات ہیں ان کو سمجھنے کے لیے حص پھر وہ باطن کی چاہیے، جو بتائے گی کہ یہ معاملہ جو ہے یہ درست ہے، اور اس پہ اللہ رب العزت کی رحمت ہوگی تو یہ سارے معاملات چلیں گے۔ تو حصے دنیا نردبانے ای جہاں، دنیا کی جو حصے ہیں نا، جیسے یہ پیچھے مثال سے بیان فرمایا کہ ایک تنکا آ جاتا ہے تو فوراً حص جو ہے وہ کام کرتی ہے، تو اس کو ڈھونڈ لیتی ہے اور نکال کے اس کو باہر کر دیتی ہے۔ مچھلی انسان کھا رہا ہو تو کانٹا نہیں کھا سکتا، بے شک جیسے وہ منہ میں گیا وہ سارا بھلے لقمہ باہر نکالنا پڑ جائے وہ نہیں کر سکتا۔ ایک بال انسان نہیں نگل سکتا، اگر وہ نوالے کے اندر بال آ جائے تو فوراً جناب وہ بندہ وہ اس کو اگلنا پڑتا ہے، وہ اس کو اندر نہیں جانے دیتے۔ تو حصے کام کر رہے ہیں، تو حصے دنیا، یہ دنیا کے حصے ہیں نا، ظاہر کے حصے، یہ حصے دنیا جو ہے یہ نردبانے ای جہاں، یہ اس دنیا کی سیڑھیاں، اس میں انسان دنیا کے معاملات کے اندر نا ترقی کرتا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ کھجور کے جو درخت ہے نا ان کے اندر نر کھجور کا ایک پیوند لگاتے تھے، جب وہ لگاتے تھے تو پھل بہت زیادہ آتا تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انتم عالم بامور دنیاکم، دنیا کے معاملات میں تم زیادہ جانتے، یعنی دنیا کیسے چلانی یہ تمہیں بڑا اچھے انداز سے پتا، اور دین کیسے چلانا وہ سرکار کو پتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو حضور نے یہ معاملہ دیکھا کہ وہ لوگ ایسے کر رہے ہیں کہ ایک درخت ہے، مادہ جو ہے اس کے اندر وہ نر کا پیوند لگاتے ہیں تو بہت زیادہ پھل آ جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا انتم عالم بامور دنیاکم، تم اپنی دنیا کے امور جو ہے وہ بہتر جانتے۔ تو یہ دنیا کے حصے ہیں نا کہ جن سے انسان یہ چیزیں سمجھ رہا ہے۔ تو حصے دنیا نردبانے ای جہاں، دنیا کے حصے جو ہیں وہ اس جہان کے نردبان ہیں، اور حصے دینی نردبانے آسماں، وہ جو دینی حصے ہیں، جو انسان کی باطنی حصے ہیں، وہ آسمان کی طرف سیڑھی لگاتی، انسان اس طرف جو ہے وہ عروج کرتا ہے۔ تو وہ یہ بتائیں گی کہ روح کی سلامتی کس کے اندر ہے، وہ یہ بتائیں گی کہ جو ہے نا جی ایمان کس معاملے کے اندر بچ رہا ہے، وہ یہ بتائیں گی کہ خدا کی معرفت جو ہے وہ کس طرح سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ تو صحت ای حسب جوید از طبیب، یہ جو حصے ہیں نا ان کی صحت ملے گی طبیب سے، اور صحت آن حسب خواہید از حبیب، اس حص کی اگر صحت چاہتے ہو تو وہ تمہیں حبیب سے ملے گی، وہ طبیب نہیں دے سکتا۔ یہاں پہ کبھی ایسے ہوتا ہے نا جی، وہ یہ آ گیا کرونا آ گیا، وہ سونگنے کی حص ختم ہو گئی، ذائقہ نہیں آ رہا کسی چیز کا، وہ ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر نے علاج کیا، پھر وہ سونگنے کی حص کام کرنے لگ پڑی، ذائقے کی حص جو ہے وہ پھر کام کرنے لگ پڑی۔ اسی طرح کبھی انسان بے ہوش ہو جاتا ہے نا تو ڈاکٹر اس کے پاؤں کے اوپر وہ زور زور سے جو ہے وہ کچھ مارتے ہیں کہ وہ محسوس کر سکے کسی چیز کو۔ جب وہ محسوس کر رہا ہو تو پتہ چلتا ہے کہ اس کے جو ہے نا جی اب یہ اس کے اعصاب کام کر رہے ہیں۔ تو ان چیزوں کا پرکھنا اور ان چیزوں کا علاج یہ ایک ڈاکٹر کا کام ہے، لیکن وہ جو حص ہے نا جی جو
کھرے کھوٹے میں فرق کر کے انسان کو نیکی کے رستے کے اوپر چلا کر جو ہے نا جی وہ جنت کی طرف لے جائے، وہ حبیب حقیقی سے ملے گی، وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ملے گی۔ تو صحت این حس ز معموری تن، اگر اس حص کی صحت چاہتے ہو تو وہ معموری تن کے اندر ہے، کھاؤ پیو موج کرو، ٹھیک ہے نا جی، جتنی صحت ہوگی اتنی حصے اچھی ہوں گی۔ دیکھنے کی حص، اگر آپ اچھا کھا رہے ہیں، گاجریں کھاتے ہیں جناب، تو آپ کی دیکھنے کی حص بڑی اچھی ہے۔ تو معموری تن کے ساتھ یہ جیسے جیسے انسان کا جسم کمزور ہوتا جاتا ہے اس کی حصیں بھی کمزور ہوتی جاتی ہیں، لیکن صحت آن حس ز ویرانی بدن، اس حص کی صحت وہ بدن کی ویرانی ہے۔ جتنا انسان جو ہے نا جی بھوکے پیٹ کے ساتھ ہوگا نا اتنی اس کی روحانیت بڑھتی، روح کو بالیدگی حاصل ہوتی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شیطان تمہارے جسم کے اندر ایسے جو ہے نا وہ چلتا جیسے خون جو ہے نا وہ دوڑ رہا تمہاری رگوں کے اندر۔ تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے جو ہے نا تمہیں بھوک کا جو ہے نا جی استعمال کرنا، اس کا سہارا لینا۔ تو جتنا انسان کھائے پیے گا، جان بنائے گا، تو صحت این حس ز معموری تن، اس حص کی صحت جو ہے وہ معموری تن سے ہے، اور صحت آن حس ز ویرانی بدن، اس حص کی جو صحت ہے وہ بدن کی ویرانی کے ساتھ ہے۔ تو راہ جاں مر جسم را ویران کند، جان کا راستہ وہ جسم کو ویران کر دیتا ہے۔ جان کا راستہ یعنی جس راستے پہ روح چل رہی ہے نا، اس راستے پہ جسم جو ہے نا وہ ویران کمزور ہو جائے۔ یہ تو بعض روایات میں بھی مرقوم ہے کہ اللہ رب العزت کو موٹے عالم پسند نہیں، ٹھیک ہے نا، وہ جو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں نا ان کے اجسام پر باطنی و ظاہری طور پر ان کے جو اجسام ہیں نا وہ پھر بڑے نحیف نظر آتے ہیں۔ تو راہ جاں مر جسم را ویران کند، جان کا راستہ اگر روح کے راستے پہ چلنا ہے تو جسم ویران ہوتا جائے گا، جسم کے اوپر توجہ نہیں ہوگی، لیکن بعد ازاں آ ویرانی آبادان کند، اس ویرانی کے بعد پھر آبادیاں ہی آبادیاں، پھر جو ہے نا جی وہ مقامات حاصل ہو جاتے ہیں کہ موجیں لگ جاتی، یہ جسم ختم بھی ہو جائے، روح کو ایسی بقا حاصل ہوتی ہے کہ جسے حیات طیبہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ بھی آپ دیکھیں نا کہ جن اولیاء نے اولن روح کا راستہ چنا تو انہوں نے اپنے جسم کی ویرانی، حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح آپ فرماتے ہیں کہ میں باہر سمندر کی جانب نکل جاتا تھا تو کہ وہاں کوئی گری پڑی چیزیں جو ہے نا وہ مل جائیں تو میں ان کو جو ہے وہ کھا، یہ کھا کر بھی انہوں نے گزارے کیے۔ فرمایا ایسی ایسی مشکلیں مجھ پر آتی تھی کہ میں زمین کے اوپر لیٹ جاتا تو میرے منہ سے ایک جملہ جاری ہوتا تھا، ان مال عسر یسرا، ہر تنگی کے بعد آسانی۔ تو پھر وہ وقت بھی دیکھا، کرامات تو ویسے میں بیان اتنی نہیں کرتا لیکن یہ بھی مطلب مرقوم ہے کتابوں کے اندر کہ آپ مرغی کھا رہے تھے، وہ والدہ کسی کی چھوڑ کر گئی تھی، تو میرا منڈا کیوں نہیں کھاتا، تو آپ نے وہ ہڈیاں پڑی ہوئی تھی تو ان کو فرمایا کم باذن اللہ، تو وہ جیتی جاگتی مرغی بن گئی۔ فرمایا کہ جب وہ اس مقام تک آ جائے گا تو پھر وہ بھی کھائے۔ تو موجیں پھر بعد میں لگتی ہیں، پہلے یہ ہے کہ ایک دفعہ ویرانی ہوتی، پہلے ویران کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے نا کہ جی میں بغیر ویران کیے کام کر لوں، وہ بھی بات آئے گی لیکن وہ آگے، ٹھیک ہے نا۔ اولن مجاہدے کی راہ ہے، مجاہدے کا رستہ ہے، مجاہدہ کریں گے، اپنے آپ کو ماریں گے، پھر اس کے بعد آسانیاں جو ہے نا وہ مقدر بنتی، پھر وہ چیزیں سامنے موجود بھی ہوتی ہیں لیکن ان کا استعمال اس انداز کا نہیں ہوتا۔ تو راہ جاں مر جسم را ویران کند، بعض نسخوں میں ہے شاہ جاں مر جسم را ویران کند، یعنی شاہ جان اللہ جان کا مالک ہے نا، پہلے وہ جسم کو ویران کر دیتا اور پھر اس کے بعد آباد کر دیتا۔
پھر وہ اجسام ایسے آباد ہوتے ہیں. دادا صاحب دیکھیں آج تک آباد ہے بے شک، لیکن ایک وقت تھا نا جب انہوں نے مجاہدات میں گزارے. بابا صاحب دیکھیں آج آباد ہیں، ایک وقت وہ تھا کہ جب وہ کاخ کی بنی ہوئی روٹی استعمال کرتے تھے. ٹھیک ہے نا؟ تو کیسے کیسے مجاہدات ہیں ان کے پیچھے. اس طرح کے نظام تو شروع سے تو نہیں آئے، یہ تو بعد میں اللہ کریم نے ان کو ایسی زندگی بخشی ہے کہ آج جناب دنیا کو لنگر کھلا رہے ہیں اور سلسلے ان کے کیسے چل رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ ایک بندے کو یہ پتا چل جائے کہ اس کے گھر کے اندر سونا مدفون ہے تو وہ کیا کرے گا؟ اس سونے کو نکالنے کے لیے پہلے اس کو اپنا گھر ویران کرنا پڑے گا، سارا گھر کھود ڈالے گا کہ وہ سونا میں حاصل کر. اور یہی کرنا چاہیے کہ وہ سونے کی قیمت بہت زیادہ ہے تو وہ سونا نکالنے کے لیے سارا گھر وہ توڑ دے گا. اب سونا آ گیا ہے، اب گھر دوبارہ بنا لو، جتنا مرضی بڑا بنا لو، جتنا مرضی اچھا بنا لو. تو وہ سونا حاصل کرنے کے لیے وہ پورا اپنا گھر توڑے گا اور بعد میں اسے اچھا بنا لے گا. اسی طرح انسان کا اندر ہے، اس کے اندر بھی خزانے مدفون ہیں. ان خزانوں کو پہلے نکال لو، پھر اس کے بعد جو ہے نا جی تم اس کو آباد کر لو، پھر اچھا پہنو، اچھا کھاؤ، سارے نظام چلیں گے. تو ابتدان اسی طرح سے دیکھیں نا، طلباء مدارس میں پڑھتے ہیں صدقہ خیرات کی روٹیاں کھا کے، جناب کبھی دال کھا کے، اس طرح سے گزارے کیے. لیکن کیا ہے کہ دین پڑھ لیا، اپنی روح کی جو ہے نا جی تازگی کا سامان کر لیا، تو اب اللہ کریم نے موجیں لگا دی. اب وہ جناب اے سی بھی چل رہے ہیں، گاڑیاں بھی چل رہی ہیں، سارا کچھ چل رہا ہے. تو مشکل تو ہے، مشکل کے بعد لیکن یہ ہے کہ پتہ ہے نا انسان کو کہ یہاں خزانہ ہے. وہ خزانہ تو حاصل کر لیا. اب وہ خزانہ حاصل کر لیا، اس کے بعد پھر آباد کاری کر لے. تو گرد ویراں خانہ بہرے گنجے زر، وہ شخص کر دیتا ہے اپنے گھر کو ویران سونے کا خزانہ حاصل کرنے کے لیے. وز ہما گنجش کند معمور تر، اور پھر اسی خزانے سے اسی گھر کو معمور تر کر لیتا ہے، اچھے سے اچھا کر لیتا ہے. یہ کچھ مثالیں اور بھی آپ نے یہاں پر دی ہیں. آبرا بو برید و جورا پاک کر. آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ ہماری جو نہر ہے کینال روڈ والی، پیچھے سے پانی بند کر دیتے ہیں. پانی بند کرنے کے بعد اس کو صاف کرتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ بھل صفائی. بعد ازاں درجو رواں کر آب خورد، پھر پانی کے چشمے پیچھے سے چھوڑ دیتے ہیں تو پانی زیادہ روانی سے چلتا. تو پہلے بھل صفائی کی ضرورت ہے. تو اسی طرح انسان کے اندر جو چیزیں ایسی آلائشیں ہیں نا، پہلے ان کا نکلنا وہ ضروری ہے. جب وہ نکل جائیں گی تو پھر اس کے بعد ہر چیز روانی کے ساتھ چل رہی ہوگی، پھر معارف حاصل ہوتا ہے. جیسے ایک نہر کو پہلے آپ نے اس میں سے سارا گند، سارا کچرا، سارا کوڑا، مٹی، ریت، ہر چیز آپ نے صاف کر لی. اب پیچھے سے پانی چلایا تو جناب پانی پہلے سے بھی زیادہ کی مقدار میں چل رہا ہے. تو ویرانی کے بعد آبادی، ہر بنائے کوہنا کہ آبادہ کنند. ٹھیک ہے نا جی؟ جس کسی پرانی عمارت کو آباد کرنا ہونا تو اول بنیاد را بربادہ کنند، پہلے اس بنیاد کو توڑنا پڑتا ہے، اس کو ختم کر کے پھر اس کے اوپر جو ہے نا جی اچھا بنایا جاتا ہے. نیا کمرہ بنانا. ایک شخص کو تیر چبھ گیا، اب اس تیر کو نکالنے کے لیے پہلے اس کی کھال کو کاٹنا پڑے. یہ تکلیف اس کو دینی پڑے گی، جراحت کرنی پڑے گی. اس کو کاٹیں گے، کاٹ کے تیر کا جو پھل ہے وہ اس کے اندر سے نکال لیں گے. جب یہ کام ہو جائے گا تو وہاں اللہ کریم نئی جلد اگا دے گا، وہاں پہ اسی طرح سے نئی جلد آ جائے گی. تو پوست را بشکافت و پیکاں را کشید، کھال کو کاٹ کر پیکان یعنی تیر کے پھل کو باہر نکال لیا. اب پوست تازہ بعد از آنش بردمید، فرماتے ہیں کہ اس کے بعد وہاں پر نئی کھال جو ہے وہ اگ آتی ہے. قلعہ ویراں کرد و از کافر ستد، قلعہ کو ویران کر دیا، بمباری کی، راکٹ برسائے،
اور کافر سارے مار دیے، کافروں سے قلعہ لے لیا. پہلی تو ضرورت یہ ہے نا کہ قلعہ تو حاصل کرو. تو بعد ازاں بر ساخت صد برج و صد، اس کے بعد اس کے اندر جتنے مرضی آپ برج بنا لیں، جتنی مرضی دیواریں اور کھڑی کر لیں. پہلے اندر سے کافر نکالو. پہلے کافر نکلیں گے، تمہارے ہاتھ قلعہ آئے گا، تو اس کے لیے تو بم چلانے پڑیں گے. ایک دفعہ تو تمہیں جو ہے نا جی اس کی اینٹ سے اینٹ بجانی پڑے. تو پھر اس کے بعد کیا ہے کہ جب وہ تمہیں مل گیا، وہ ہاتھ پہ تو کوئی رکھ کے دینے والا نہیں نا. تو شیطان نے اس طرح تو نہیں دے دینا کہ جناب یہ لے، آپ لے جائیں. وہ تو ہر ایک کے رستے میں بیٹھا. پہلے اس سے آزاد ہونا پڑے گا. تو اس کے لیے جناب بمباری کرنی پڑے گی، اس کے لیے بربادی کرنی پڑے گی، اس کے لیے تیر و تفنگ سے کام لینا پڑے گا. یہ ساری چیزیں جناب کوشش، محنت، جد و جہد، مجاہدہ، یہ ساری چیزیں کر کے پہلے بربادی کرنی پڑے. جب یہ ہو جائے پھر اس کے بعد اپنی مرضی سے اس کو جس طرف تم ڈھال لو، جتنے مرضی برج بنا لو، جتنے مرضی اس کے اندر جناب دیواریں کھڑی کر لو. یہ تو وہ چیزیں ہیں کہ محنت، جد و جہد، مجاہدہ. لیکن بات یہاں پر تو نہیں ہے نا. اللہ رب العزت کسی کو جو ہے وہ بغیر مجاہدے کے بھی دے دیتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس کا بھی ذکر پھر مولانا نے یہاں کر دیا. فرماتے ہیں کار بے چون راہ کے کیفیت نہد. وہ تو بے چون ہے، تو اس کے کام کی کوئی کیفیت کیسے بتائی جا سکتی ہے؟ وہ کسی کو چاہے تو جس انداز سے مرضی عطا کر دے. ان کے گفتم ہم ضرورت می دہد، یہ جو باتیں میں نے کی یہ ضرورت کی باتیں. یعنی اگر کوئی محنت اور کوشش کے رستے سے آنا چاہے تو اس کے لیے یہ رستہ ہے. ورنہ اللہ رب العزت کی شان وہ براء البراء ہے. وہ کسی کو عطا فرمانا چاہے تو وہ بغیر ضرورت کے جو ہے بغیر محنت کے اس کو عطا کر دے. بے شک. ٹھیک ہے نا. جس طرح سے وہ چاہے کسی کو ولایت عطا کر دے. نبوت تو ہے ہی جو ہے وہ بابی ہے، وہ کسبی ہے ہی نہیں. تو کسی شاعر نے ایک شعر کہا کہ خدا کی دین کا احوال پوچھو موسیٰ سے. ٹھیک ہے کہ آگ لینے گئے پیغمبر ہی مل جائے. وہ تو آگ لینے گئے کدھر تھے؟ انی آنست نارا. اپنی زوجہ کو فرمایا کہ میں ایک جگہ پہ آگ دیکھ رہا ہوں، میں جاتا ہوں تو وہاں سے جو ہے نا جی میں آپ کے لیے تھوڑی سی آگ لے آتا ہوں، آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی، ذرا آپ آگ سیک لینا. فرمایا خدا کی دین کے احوال پوچھو موسیٰ سے کہ لینے آگ گئے پیغمبر ہی مل جائے. تو وہاں پر کیا اعلان ہو گیا کہ میں اللہ ہوں. تو موسیٰ علیہ السلام نے وہ ان کا عصا اللہ نے فرمایا کہ اس کو گراؤ نیچے، تو گرایا تو وہ ایک دم سے جناب اژدہا بن گیا. تو پھر اب وہ موسیٰ علیہ السلام یہ سارے احوال دیکھ کر کچھ خوف زدہ ہو گئے، تو اب وہاں سے بھاگنے لگے. پھر اللہ کریم نے فرمایا انی لا یخاف لدی المرسلون. اے موسیٰ میری بارگاہ میں مرسلین جو ہیں ان خوف زدہ نہیں ہوتے. تو یہ تو خدا کی عطائیں ہیں نا. گئے آگ لینے تھے اور مل جناب ان کو پیغمبری گئی. تو یہ ایک الگ باتیں، یہ مجاہدات ان میں نہیں آتے. ہاں یہ ہے کہ جس کے ایک مطلب جس کو ایک ضرورت ہے اور جس نے اس راہ پہ چلنا ہے تو اس کے لیے محنت ہے، کوشش ہے، جد و جہد ہے، وہ کرے گا تو اللہ کریم کرم فرما دے گا. یہ ایک عام طریقہ کار ہے، ورنہ ایک خاص صورتحال جو ہے نا وہ موجود ہے. ایک علاقہ ہے گنگ شریف، وہاں پر جو ہے نا جی رحمت علی صاحب ہیں، چودھری ہیں یا کیا ہے، رحمت علی صاحب گنگ شریف والی سرکار ان کو کہا جاتا. تو وہ بہت بڑے نا چور تھے، ڈاکو تھے. تو انہوں نے اپنے دوستوں کے ساتھ پلان بنایا کہیں ادھر لاہور کی جانب نا ڈکیتی کرنے کی. تو بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا کہ بھی روٹی پھر مطلب کتوں کھانی، رات جا رہے ہیں ادھر. تو انہوں نے کہا کہ بھی وہ میاں شیر محمد صاحب کا لنگر چل رہا ہے، وہ تو روٹی کھاواں گے راتی، تو اس تو بعد اگے جاواں گے، اگے کاروائی پا دیں گے. تو وہ جناب ادھر آ گئے شرپور شریف میں.
تو میاں صاحب کے مطلب ادھر آستانے پہ اور رات کو جب روٹی ملتی تھی تو وہاں طریقہ یہ تھا کہ مطلب جب لوگ کھانا کھا رہے ہوتے تھے تو حضرت بھی تشریف لے آتے تھے اور لوگوں کے حالات وغیرہ دیکھ لیا کرتے تھے سارے. تو وہ لنگر جو ہے نا جی وہ وہاں بٹ گیا اور وہ بیٹھے جو ہے نا جی وہ کھا رہے ہیں. تو حضرت میاں صاحب جو ہے نا وہ اندر سے جب تشریف لائے تو آپ جب اس کے پاس سے گزرے نا تو آپ نے اتنی سی بات فرمائی. آپ نے فرمایا رحمت علی کھانا شیر محمد دا لنگر ہے تے کرنیاں چوریاں ہیں. صرف اتنی سی بات آپ نے ارشاد فرمائی لیں دل کے سارے محل ہی دھل گئے. اللہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے وہیں آ بیٹھے. ٹھیک ہے نا. وہ شیر کسی نے لکھا کہ رحمت علی تے رب دی ہوئی رحمت گویا چور تھی کتب بنا دیتا. اللہ ایسی اللہ کی رحمت جو ہے وہ حضرت میاں صاحب کی برکت سے ہوئی کہ آج ان کا مزار بن گیا. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس بھی تو ایک چور آیا تھا نا تو اسی کو پکڑ کے انہوں نے کتب بنا دیا. تو یہ ایک الگ معاملات جس کو عطا ہونے ہوتے ہیں وہ بس جاتا ہی ہے تو عطا ہو جاتے سب کچھ مل جاتا ہے. ورنہ عام جو طریقہ کار ہے نا جی کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جی مجھے اس بات کی ضرورت ہے کہ میں اللہ کی معرفت حاصل کروں اس کے لیے رستہ یہ ہے کہ پہلے ویرانی ہے اور پھر آبادی. پہلے جو ہے وہ تن پروری نہیں کر سکتے. پہلے اس کو اپنے بدن کی ویرانی کرنی پڑے گی. وہ کرے گا تو پھر اس کے بعد اس کو آبادیاں حاصل ہوں گی. گاہ چنی بنمایت و گاہ ضد ای. کبھی اللہ اس طرح سے اپنا جلوہ دکھا دیتا ہے کبھی اس کے برخلاف دکھا دیتا ہے. جز کے حیرانی نباشد کار دین. فرماتے ہیں کہ دین کے معاملات وہ حیرانی کے بغیر نہیں چلتے. اس میں یہ حیرانی ہوتی رہتی ہے. اللہ رب العزت کی بے نیازیاں جو ہے نا جی وہ سامنے آتی ہی رہتی ہیں. جو سالک ہوتا ہے نا جی وہ اللہ رب العزت کے راستے میں حیران رہتا ہے. وہ دیکھتا رہتا ہے طرح طرح کے جو ہے اس کے لیے معاملات اس کے درپیش آتے رہتے ہیں کہ کبھی ادھر اس کو سمجھ آتی ہے کہ جیسے اللہ رب العزت نے مجھے اس چیز میں جلوہ دکھایا ہے. کبھی اس کو دوسری چیز میں نظر آ رہا ہوتا ہے. کبھی وہ پھر ادھر کو بڑھتا ہے پھر اس کو آگے لے جایا جاتا ہے. تو اس طرح وہ حیرانی میں سرگرداں رہتا ہے اور یہی اس کا جو ہے نا جی وہ معاملہ رہتا ہے. کبھی رونا کبھی ہنسنا کبھی حیران ہونا. محبت کیا بھلے چنگے کو دیوانہ بنا دیتی. ہاں بھلا چنگا ہوتا ہے لیکن کبھی رو رہا ہے کبھی ہنس رہا ہے کبھی حیران ہے. ایک ہی بن گیا میرے نال. بس کن اے دل کے در بیان نہ آیت آنچ با من آ یار مہربانم کر. وہ جو یار مہربان نے کیا وہ بیان نہیں کیا جا سکتا. تو حیرانی والے معاملات جو ہے نا وہ اس پہ رہتے ہیں کہ کبھی ادھر بلا لیا کبھی ادھر بلا لیا کبھی ادھر بلا لیا. تو کبھی رونا کبھی ہنسنا کبھی حیران ہونا. محبت کیا بھلے چنگے کو دیوانہ بنا دیتی. تو مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ یہی تو فرماتے ہیں کہ زاہد بودم ترانہ گویم کر سر فتنہ بزم و بادہ جویم کر دی. سجادہ نشینے با وکارم دیدی بازیچہ کودکانے کویم کر دی. کہ تو نے مجھے دیکھا کہ میں ایک باوقار سجادہ نشین تھا لیکن میرا حال کیا کر دیا مجھے گلی کے بچوں کا کھیل بنا دیا. عشق بلے نو نچاوے یار تے نچنا پیندا سامنے ہوئے یار تے نچنا پیندا. حیرانی کے معاملات ہیں کہ وہ اس کو پتہ کچھ نہیں چل رہا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے میں کس طرف کو چل رہا ہوں. محبت جو ہے نا جی وہ اس طرح سے ایک سالک کو لے کر چلتی ہے. تو حیرانی بھی پھر دو طرح کی ہے. ایک حیرانی محمودہ ہے اور ایک حیرانی مذمومہ ہے. حیرانی مذمومہ یہ ہے کہ اگر کسی سالک کو کہیں حیرانی درپیش آئی ہے نا تو اس کے بعد وہ رخ موڑ گیا. تو نے کہا یہ میرے واسطہ کام واپس چلا گیا. یہ مذموم ہے. اور حیرانی جو محمودہ ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ غرق ہے. وہ کہتا ہے بس ایسے ہو یا ایسے. جیسے مولانا روم فرماتے ہیں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا. فرمایا کہ ماہیم با ہیچ سر انجام خوشیم. ہم وہ ہیں کہ ہر سر انجام پہ خوشی خوشی.
لوگوں نے یہ کہا ہے کہ انجام ٹھیک نہیں ہونا. تو جس بندے کو کہہ لیں کہ تائید عزتی حاصل نہیں ہے، جس بندے کے سر پہ پیر کامل کا سایہ نہیں ہے، وہ تو جہاں حیران ہوگا بھاگ جائے گا. یہ راہ طریقت میں حیرانی ایک بہت بڑی چیز ہے. یہ بس کبھی کوئی حال ہے، کبھی کوئی حال ہے، کبھی کوئی حال ہے. تو کبھی گرنا ہے، کبھی اٹھنا ہے، کبھی گرنا ہے، کبھی اٹھنا ہے، لیکن مزہ آ رہا ہے. سالک کو اس میں مزہ آتا ہے. کبھی تکلیف ہے، کبھی خوشی ہے، کبھی اللہ ہنساتا ہے، کبھی رلاتا ہے. بس وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو چیز دوست کی طرف سے آ رہی ہے، محبوب کی طرف سے آ رہی ہے، وہ اچھی ہے. لیکن جس کے اوپر جو ہے وہ جس کے ساتھ تائید عزتی نہیں ہے تو آزمایا جاتا ہے نا جی. حیرانی کے ذریعے آزمایا جاتا ہے کہ کیا یہ ہمارے رستے میں چلنے کے قابل بھی ہے یا نہیں. تو اگر وہ ثابت قدمی اس میں دکھائے گا تو پھر اس کے بعد اس کو معرفت حاصل ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. اس چیز کو جو ہے نا مقام کہتے ہیں، ورنہ رستہ سارا حیرانی کا ہی. مقام جو منزل ہے نا، کہ جہاں پہ آ کے اس کو بالکل ایک حاصل ہو گیا ہے، کہہ لیں کہ دوام اور استمرار حاصل ہو گیا ہے، کہ ہر وقت ہی وہ جو ہے وہ ذات باری تعالیٰ کے جلووں میں محو ہے. تو یہ بہت دور کی بات ہے. ہر رستے میں حیرانیاں ہیں، یا وہ کسی حیرانی کو اپنا مقام سمجھ بیٹھے. یہاں سے بندے نے لاہور جانا ہے، موٹر وے پہ جا رہا ہے، ایک بہت بڑا شہر اس کو نظر آتا ہے، اس میں لائٹیں چمک رہی ہیں، جل رہی ہیں. ٹھیک ہے نا جی. وہ سمجھ لے کہ یہ لاہور آ گیا. وہ بیٹھ جائے وہاں پہ تو کیا وہ منزل پہ پہنچ گیا؟ وہ دھوکہ کھا گیا. اسی طرح شیطان نے جو نا رستے کے اندر بہت ساری چیزیں بنائی ہوئی ہیں جو وہ سالکین کو دکھاتا ہے کہ تمہارا مقام یہ ہے. پھر وہ اس کو اگر سمجھ لیتے ہیں کہ بس یہی ہے تو یہ حیرانی مذمومہ، وہ منزل سے پیچھے رہ جاتے ہیں. دیکھیں نا، آپ کہیں مکہ مکرمہ جانا ہو مدینہ منورہ سے تو ماشاءاللہ وہاں ترقی ہے، چھوٹے چھوٹے گاؤں بھی ان کے بڑے بڑے شہر نظر آتے ہیں. تو رات کو کبھی ایسے بندہ شروع ہوتا ہے، بندہ کہتا ہے یار مکہ آ گیا. وہ کہتے نہیں، ابھی تو وہ بڑا دور ہے، یہ تو جموم آیا ہے. ٹھیک ہے نا. اس طرح کے کئی رستے میں آتے ہیں شہر. تو ان شہروں کو اگر بندہ اپنی آخری منزل سمجھ لے تو وہ سمجھ لے کہ بس یار یہ حیرانی ختم ہو گئی ہے اور یہاں پر میری منزل تھی، وہ وہیں رک جائے. لیکن اگر وہ ایک طریقے سے چلتا رہے تو پھر اس کے اندر اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے. تو نئے چنا حیران کہ پشتس سوئے اوست. ایسا حیران نہیں ہونا کہ پشت جو ہے وہ یار کی طرف ہو جائے، پیٹ پھیر کے بھاگنے والا. بل چنی حیران و گر کو مست دوست، بلکہ ایسا حیران ہونا ہے کہ بندہ یار میں مست اور غرق ہو جائے. وہ کہے کہ جو ہو رہا ہے وہ ہوتا رہے. وہ جو کہہ لیں کہ حیرانی پھر محمودہ ہوگی نا، اس کا منشا وہ علم اور معرفت ہے. اور وہ حیرانی کہ جو غیر محمودہ ہے یا مذمومہ ہے، اس کا منشا جو ہے وہ جہل اور لاشعوری، اس کے اندر جہالت ہی ہے. ہاں یکیرا روئے او شد سوئے دوست، وہاں یکیرا روئے او خود روئے اوس. اب یہ جو حیرانی محمودہ ہے نا، اس کی بھی دو قسمیں ہیں. اس کی بھی دو قسمیں ہیں. ایک وہ کہ جس کا چہرہ یار کی طرف. حیرانی جو محمودہ ہے اس کی دو قسمیں ہیں. اس میں ایک وہ ہوتے ہیں عارفین کے جن کا چہرہ یار کی طرف ہوتا ہے، اور ایک وہ ہوتے ہیں جو خود یار ہوتے ہیں. یعنی وہ ایسے محو ہو جاتے ہیں کہ من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جا شدی، تا کس نہ گوید بعد ازاں من دیگرم تو دیگری. تیرا میرا ہی ختم ہو جاتا ہے. ہیں یہ دونوں محمود. وہ جو پشت والا ہے نا وہ نہیں ٹھیک، جس نے پشت ادھر کو کر لی، اس نے اپنا چہرہ ہی پھیر لیا. تو یار سے کبھی چہرہ نہیں پھیرا کرتے. تو یہ اگر چہرہ یار کی طرف ہے تو ٹھیک ہے، بڑی اچھی بات ہے.
اور اگر یار کی ذات میں اتنا محو ہو گئے ہیں کہ لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی فرق نہیں ماں بہن پیا، یہ بھی ایک مقام آ جاتا ہے۔ وہ شاعر کہتا ہے کیسی طلب، کہاں کی طلب، کس لیے طلب، ہم ہیں تو وہ نہیں، وہ ہے تو ہم نہیں۔ کیسی طلب، کہاں کی طلب، کس لیے طلب، ہم ہیں تو وہ نہیں، وہ ہے تو ہم نہیں، بس بات ہی ختم۔ لیکن یہاں پر ایک چیز آپ نے جو ہے نا وہ سامنے رکھنی ہے کہ اس سے مراد عینیت نہیں، اپنی ذات کی نفی کر کے یار کی ذات کا اس بات کر دینا، یہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اس کو کلی طور پر یہ سمجھا جائے کہ جناب وہ ایک حلول آ گیا ہے یا اتحاد ہو گیا ہے یا عینیت آ گئی ہے۔ یہ چیزیں جو ہے نا جی یہ کفر اور زندقہ، اس طرح کا کوئی معاملہ وہاں پر نہیں۔ یہ تو اللہ کریم نے یہ بات فرما دی نا کہ میں اپنے بندے کی آنکھوں میں میری قدرتیں سرایت کر جاتی ہیں، اس کے ہاتھوں میں، اس کے کانوں میں، اس کے پاؤں میں۔ اللہ 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 اللہ، تو خدا تھوڑی بن جاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ تعلق بیان کیا گیا کہ اتنا گہرا تعلق بن جاتا ہے۔ تو یکیرا روئے او شد سوئے دوست، ایک وہ ہے کہ جس کا چہرہ دوست کی طرف ہے، وہ یکیرا روئے او خود روئے دوست، ایک وہ کہ جس کا چہرہ یار کا چہرہ، کہ اذا رعو ذکر اللہ، جب ان کو دیکھو گے تو اللہ یاد آ جائے گا۔ لیکن تم نے کیا کرنا ہے، روئے ہر یک می نگر، تم دونوں کا چہرہ دیکھو، می دار پاس، دونوں کا پاس لحاظ رکھو، دونوں کی عزت کرو، دونوں اچھے ہیں۔ جس کا چہرہ یار کی طرف ہے وہ بھی اچھا ہے، اور جو یار کی ذات میں ایسا منہمک ہوا کہ اس کا چہرہ یار کا چہرہ ہے، تو تم نے کیا کرنا ہے، تم نے دونوں کا چہرہ دیکھنا اور تم نے دونوں کا پاس لحاظ کرنا۔ بو کے گردی تو سے خدمت روح شناس، ہو سکتا ہے کہ ان کی خدمت کرنے سے تو بھی روح شناس بن جائے، تجھے بھی معرفت حاصل ہو جائے۔ لیکن اس میں ایک احتیاط بھی کرنی، وہ احتیاط یہ کرنی ہے کہ پہچان کر کے کسی کامل کی نا تو پھر اس کے ہاتھ میں ہاتھ دینا، یہ نہیں کہ مطلب جس کو دیکھو کہ جبا کبا پہنا ہوا ہے، سر پہ پگڑی باندھی ہوئی ہے، تو تم کہو کہ جناب آ جاؤ تسی میرے، اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو۔ اے بسا ابلیس آدم روئے ہست، ابلیس بہت جگہ پہ نا آدم روح بنا ہوا ہے۔ آدم سے مراد یہاں انسان کامل ہے، ابلیس ہیں جو کہ ایک انسان کامل کے روپ میں نظر آئیں گے۔ پس بہر دستے نہ شاید دات دست، ہر ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے دینا چاہیے کہ کوئی تم شعبدہ بازی ان کی دیکھو، کوئی ان کا معاملہ دیکھو تو تم کہو کہ جناب آپ ہی سب کچھ ہیں۔ یہاں معاملہ کیا ہے، فرماتے ہیں زاں کے سیاد آورد بانگے سفیر، ایک شکاری ہوتا ہے، وہ پرندوں کو پکڑنے کے لیے پرندوں جیسی آوازیں نکالتا ہے۔ بانگے سفیر اس آواز کو کہتے ہیں کہ جس سے پرندوں کو بلایا جاتا ہے، جیسے مرغیوں کو بلانے کے لیے کوئی آواز نکالتا ہے، جانوروں کو بلانے کے لیے کوئی آواز نکالتا ہے، اس طرح آسمان کے پرندوں کو بھی بلانے کے لیے جو شکاری ہوتا ہے ان کو بڑی آوازیں آتی ہیں، وہ آواز نکالتے ہیں۔ تا فریبت مرغ را عام مرغ گیر، تاکہ وہ پرندے پکڑنے والا پرندوں کو دھوکہ دے۔ اسی طرح کے یہ لوگ ہیں کہ جو پرندوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، جو ہے نا ظاہری ایک لبادہ اوڑھ کر لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ بشنود عام مرغ بانگے جن سے خیش، وہ مرغ جو ہے وہ اپنی جنس کے کسی پرندے کی آواز سنتا ہے۔ از ہوا آیت بیابد دام و نیش، تو اس کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ وہ اس کے قریب جائے، لیکن وہ کیا ہے، وہ دام میں پھنس جاتا، وہ چھری کے زخم کا شکار ہو جاتا، چھری پھر جاتی ہے اس پہ، ٹھیک ہے نا۔ تو فقط یہ نہیں دیکھنا کہ جناب وہ آوازیں ایسی نکال رہا ہے تو میں اس کے پاس، تو ہو کی ضربیں لگانے سے تو یہ معاملہ نہیں ہوگا، اس کے لیے پہچان کرنی پڑے گی۔ حرف درویشاں بدز دد مرد دوں، گھٹیا اور کمینہ بندہ جو ہے نا وہ درویشوں کے حرف چرا لیتا ہے، ٹھیک ہے نا، انہی کی طرح وہ پڑھے گا، انہی کی طرح جناب پھوکے مارے گا، انہی کی طرح کے معاملات کرے گا۔ تاب خانت بر سلیم زاں فسوں، تاکہ وہ
کسی سلیم و طبع بندے کے اوپر نہ اس کے ساتھ وہ دم کر سکے. 4 باتیں سیکھ لی کہیں سے، بس اپنی کمائی کا ذریعہ جو ہے انہوں نے بنا لیا. پڑھ رہے ہیں اور پھونکے ماری جا رہے ہیں، اور سلیم و طبع بندہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ کتنے نیک لوگ. کار مرداں روشنی و گرمی است. مردوں کا کام روشنی اور گرمی، وہ طبیعتوں کو جو ہے نا جی گرم کرتے ہیں اور ہر وقت ان کو جو ہے نا جی پرجوش رکھتے ہیں اور اللہ کے راستے پر ان کو چلاتے ہیں اور ان کے لیے روشنی کا باعث بنتے ہیں. اور کار دونا ہیلا و بے شرمی است. جو کمینے لوگ ہوتے ہیں ان کا کام ہیلا اور بے شرمی ہوتا، وہ اپنی جیبیں بھرتے ہیں، وہ طرح طرح کے الٹے سیدھے ہیلے کرتے ہیں اپنا نظام بچانے کے لیے. لیکن جو مرد راہ ہوتا ہے نا جی، وہ حوصلے دیتا ہے، وہ چلاتا ہے، وہ ساتھ دیتا ہے، وہ محنت کرتا ہے ساتھ، وہ پھر اس راستے پر لے کر چلتا ہے. لہذا اس مرد کامل کی تمہیں ضرورت ہے، ان گھٹیا لوگوں سے تم بچ جانا. شیر پشمی از برائے گد کنن. کچھ لوگوں نے نا مانگنا ہوتا ہے تو وہ مانگنے کے لیے ایک نا مطلب مختلف طرح کے طریقے ہوتے ہیں. تو شاید ان کے دور میں انہوں نے یہ دیکھا ہوگا کہ فقراء جو ہیں وہ مانگنے کے لیے ساتھ جو ہے نا جی وہ ایک روئی کا ایک بہت بڑا شیر سا بنا کے ساتھ لے لیتے ہیں. انہوں نے کوئی بنایا ہوتا ہوگا کہ لوگ اس کو دیکھیں گے تو خیر ان کو پیسے دیں گے. ٹھیک ہے نا. شیر پشمی از برائے گد کند بو مسیلم را لقب احمد کند. ان کا حال یہ ہے کہ وہ جو انہوں نے پشمین کا اون کا انہوں نے شیر ساتھ اٹھایا وہ حقیقی شیر تو نہیں. ٹھیک ہے نا. وہ تماش بینی کے لیے لوگوں کو دکھانا ہے، اور لوگوں سے مقصد کیا ہے؟ مانگنا. تو گویا ایسا ہے کہ مسیلمہ کذاب کا نام انہوں نے احمد رکھ دیا. بو مسیلم میں بو جو ہے یہ زائد ہے نا، یہ رعایت شعری کے لیے وزن کرنے کے لیے لایا گیا ہے، ورنہ مسیلمہ کذاب کو آپ جانتے ہیں، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، وہ کذاب تھا. تو فرمایا کہ گویا یہ جو نام انہوں نے رکھے ہوئے ہیں اندر سے کیا ہے؟ یہ مسیلمہ کذاب ہے، اور اوپر سے پیر طریقت اور رہبر شریعت اور جناب فلاں فلاں یہ سارے معاملات. کتنے جناب القابات ہمارے ہاں چلتے ہیں، لیکن جب وہ اندر کی کہانیاں سامنے آتی ہیں تو بندہ کہتا ہے کہ جناب یہ تو انہوں نے کام ہی ایسے کر دیے. تو بو مسیلم را لقب احمد کن. حال یہ ہے یہاں پر ہمارے ہاں یہ جاہل لوگوں کا بھی یہی طریقہ ہے. انہوں نے جناب جو بھنگی چرسی ہیں ان کو انہوں نے کتب الاقطاب بنا دیا، قیوم زمان بنا دیا. کچھ بھی جناب ان کے پاس نہیں ہے، اور ان کے القابات آپ دیکھیں کہ بیچارے القابات کے وزن میں اتنے دبے ہوئے ہیں کہ اور کچھ وہ کر ہی نہیں سکتے. تو فرمایا کہ یہ ایسا ہے کہ ان کے پاس جو شعر ہے نا جی وہ پشمین کا بنا ہوا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں. اور ان کا حال یہ ہے کہ حقیقت ان کی مسیلمہ کذاب جیسی، اور نام کیا ہے؟ وہ احمد رکھا. بو مسیلم را لقب کذاب مان. لیکن نتیجہ یہ ہے کہ وہ جو مسیلمہ کذاب تھا نا جی وہ دنیا میں کذاب کے نام سے مشہور ہوا. مر محمد را اولو الالباب مان. لیکن جو اولو الالباب والا لقب ہے نا جی وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ملا اور ان کے راستے پر چلنے والوں کو ملا. سر انجام اس طرح کا ہے، وہ کذاب کے اندر شمار ہوگا، اور کذاب پر تو پھر لعنت خدا. بے شک. لیکن جو کہہ لیں کہ ظاہر اور باطن کے اندر اچھے ہیں ان کا سر انجام بھی بڑا اچھا ہے. بے شک. شراب حق ختامش مشک ناب. شراب ہوتی ہے نا اعلیٰ قسم کی جو شراب ہوتی ہے اوپر ایک کاک لگا ہوتا ہے. وہ کاک جو ہے نا کسی خاص لکڑی کا، بلکہ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر بڑی خوشبو ہوتی ہے اس لکڑی میں. ہاں. تو وہ فرماتے ہیں شراب حق. وہ ایک طرف یوں سمجھ لیجئے کہ جو اہل اللہ سے ملتی ہے وہ شراب حق ہے، ایسی شراب کہ جس کا ختام، جس کی مہر یا جس کا وہ اوپر بند کرنے والا جو ڈھکن ہے نا جی وہ مشک ناب ہے، یعنی ایک اعلیٰ قسم کی مشک سے بنا ہوا ہے.
خوشبوئیں آ رہی، مہکے گا. جو اللہ والوں کے ساتھ لگ جاتا ہے وہ خود بھی مہک جاتا ہے. بادارا ختمش بود، ایک گندی شراب ہو نا جی، اس کی جو اوپر مہر ہوگی وہ گند و عذاب ہوگی، اس سے بدبو آئے گی، اس کے اندر عذاب ہے، اس کے اندر تعفن ہے. ٹھیک ہے نا، ہلکی شراب. وہ ہلکی شراب ہے. تو یہ جو دے رہے ہیں یہ ہلکی شراب دے رہے ہیں. انہوں نے چرس دینی، انہوں نے بھنگ دینی، انہوں نے جناب ٹیکے لگوانے، انہوں نے جناب الٹے سیدھے، یہ تو وہاں پہ بدبوئیں پھیلی. جو بندے کو معافلا کرتا. تو اچھے بندے کی حضور نے خود جو صحبت ہے نا اس کو کیا بیان فرمایا ہے کہ وہ ایسے ہے کہ جیسے عطار کی دکان. کہ اگر تم وہاں سے اولن تو یہ ہے کہ کچھ خرید لو گے اپنے لیے خوشبو، اگر نہیں خریدو گے وہاں بیٹھو گے تو تمہیں خوشبو ہی آئے. اور جو برے بندے کی صحبت ہے وہ اس طرح سے ہے کہ جیسے ایک لوہار کی دکان، اگر تم وہاں سے کچھ بھی نہیں لیتے لیکن پھر بھی بدبو تو آئے گی نا. تمہارا جو لباس ہے اس کے اندر چھید تو ہو سکتے ہیں. بے شک. تو بادارا ختمش بود گند و عذاب، جو بادا ہوتا ہے نا جی، جو گھٹیا قسم کی شراب ہے اس کا جو گھٹیا قسم کی شراب ہے اس کا اوپر جو ختام ہے یا اس کی جو مہر ہے وہ گند اور عذاب ہے. یعنی جتنی گھٹیا شراب ہوگی اس کو اچھا وہ کیوں لگائیں گے. آپ نے یہ فرمایا کہ جو ضرورت ہے اس چیز کی کہ تمہیں ایک پیر کامل حاصل ہو، تو پیر کامل کی تلاش کرنی ہے. یوں ہی کسی شیطان کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے دینا. جو بظاہر تو پیر نظر آ رہا ہے، یہ تو ذئابن فی ثیابن ہے، یعنی کپڑے پہنے ہوئے بھیڑیے ہیں. ان لوگوں نے یہ لبادہ اوڑھ رکھا ہے. تو آگے یہ ایک داستان آئے گی جس کا جو ہے نا ماخذ وہ عیسائیت ہے، اور اولین طور پر عیسائیت کے اندر اس طرح کے معاملات ہوئے. وہ ایک ساری بات آئے گی کہ ایک بادشاہ تھا، وہ یہودی تھا، تو اس نے عیسائیوں کو آپس میں لڑوانا تھا. پھر اس کا ایک جو وزیر تھا نا جی، اس نے جو ہے نا عیسائیت کا رنگ اپنے اوپر چڑھا لیا اور اپنے آپ کو عیسائیت میں معروف کروا لیا، اور عیسائی لوگ اس پہ جان قربان کرنے لگ گئے. ٹھیک ہے نا، اس کا میں سارا وہ آپ کو اگلی دفعہ بتاؤں گا. وہ ساتھ ہو گئے سارے، بعد میں اس نے ان کے اندر لڑائی کروا دی. تو اس نے بات یہ تھی کہ یہ جو مطلب معاملات ہے نا ان کو جبر سے زبردستی نہیں کیا جا سکتا، لیکن محبت کا رستہ ایک ایسا رستہ ہوتا ہے کہ اس میں کسی کو تباہ اور برباد کرنے میں دیر نہیں لگتی. لہٰذا آپ نے فرمایا کہ اگر تم نے محبت کرنی ہے تو اس کے لیے یار بھی کوئی اچھا تلاش کر. وہ اگر تلاش کر لے گا تو پھر تمہارے وارے نہیں آ رہے. لیکن اگر اس میں تمہارے لیے ناکامی ہو گئی اور تم کسی غلط بندے کے ہاتھ میں لگ گئے تو پھر رستہ تمہارے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا. باقی انشاءاللہ آئندہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.